السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ہم خاص کر محرم شریف، محرم الحرام کے فضائل اور ہمیں محرم میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں، اس پر مختصر سی کرنے کوشش کی کہ آپ سے گفتگو کی جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو صحیح عقیدے پر قائم و دائمی نصیب فرمائے اور بری صحبتوں سے، بری عقیدوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ میرے دوستوں بزرگوں، محرم شریف کا مہینہ جاری و ساری ہے اور شہدائے کربلا اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے دنیا عالم میں جگہ جگہ مناقب محفل منعقد ہو رہی ہیں۔ الحمدللہ، ہمیشہ یاد رکھیے محرم میں کچھ چیزیں ہیں جو ضرور بضرور آپ کریں، اس کرنے سے محدثین فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں، بڑی برکتیں اللہ تعالیٰ ان کرنے والوں کو، ان گھروں کو نصیب فرماتا ہے۔ ایک سوال آتا تھا تعزیہ کا، جو عام طور پہ عام ہے، یہ بات یاد رکھیے، آج کل جو تعزیے کا معاملہ ہے نا، اس میں جو معاملات ہوتے ہیں، خرافات ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ بازاروں میں گھمانا، اور پھر اس کے بعد میں بھی بےحرمتی پانی میں پھینک دینا، یا جس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اور پھر آگے پیچھے ڈھول بجانا، اور جو حرکتیں آپ دیکھتے ہیں، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اگر تعزیے کا نقش آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نقش بنایا ہے اور تبرک کے طور پہ گھر میں رکھا ہے، تو وہ تو ظاہر کعبے کا نقش بھی ہوتا ہے، اور ہمارے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، غوث اعظم کی مزار شریف کا، اس کے بھی تبرکات کے طور پہ نقش رکھ سکتے ہیں، بنا کے ماڈل بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن صرف حصول برکت کے لیے۔ اب اسی کو امام علی مقام کا مزار نہیں ظاہر کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے، اصل تو امام علی مقام کا مزار جو ہے وہ ہے ہی کربلا معلیٰ، وہ تو بغداد شریف میں ہے نا، تو اب ہم یہیں ان کو بنا کے اور یہیں سے سارے چڑھاوے اور سارے معاملات یہ کرتے ہیں، یہ انتہائی غلط ہے۔ یاد رکھیے، اس سے بچیے۔ اس وجہ سے علماء مفتیان احتیاطی طور پر فرماتے ہیں کہ نہ بنایا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ آپ تو بنا لیں گے لیکن دوسرے لوگ اب احتیاط نہیں کرا پائیں گے احتیاط۔ دیکھتے ہیں اب جس طرح چڑھاوے چلتے ہیں، منتیں چڑھی جاتی ہیں، اللہ اکبر، یہ سب غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے، سچا دین رکھیں۔ کیا کس مذہب میں ہے آپ دیکھیں ماتم کیے جاتے ہیں اور کپڑے اتار کر؟ بتائیے کس مسجد، کس شریعت کے اندر ہے کہ بدن سے ننگا ہو کے کوئی نیکی کا کام کیا جائے؟ مجھے بتا دیجئے کہ آپ نماز بغیر قمیص پہنے ہوئے ادا کر سکتے ہیں؟ کوئی عبادت؟ ہاں، کفر کے زمانے میں ضرور ہوتا تھا، نبی علیہ السلام آئے تو کفر مٹ گیا، کہ آمد مصطفیٰ ہوئی کفر روانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ میرے حضور علیہ السلام نے وہ کفر کو مٹایا، وہ ظلمت کو ختم کر دیا۔ وہ زمانے میں طواف کرتے تھے کپڑے اتار کر، اور آج ہم دیکھیں ماتم کیے جاتے ہیں چھریوں کے، چاقو کے، تلواروں کے، پتہ نہیں کیا کیا۔ دیکھیں آپ، اب یہ تو یزیدیوں نے کیا تھا نا، تلوار چلائی تو کس نے چلائی؟ یزیدیوں نے، امام علی مقام اور ان کے رفقا پر۔ بدبختوں نے ڈھول بجائے تو انہوں نے، ہنگامہ ماتم کیے تو انہوں نے، دکھاوے کے لیے کہ کیا ہو گیا اہل بیت کے ساتھ، یہ یزیدیوں نے کیا، یہ بدبخت یزید نے، ملعون نے کیا کہ چلو ماتم کرو تاکہ میری واہ واہ ہو جائے کہ میں نے نہیں کیا۔ استغفر اللہ، لیکن کیا تو اسی بدبخت نے ہے، اسی نے اہل بیت اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو کیا، وہ تو خیر آزمائش میرے دوستوں، اس کی تو بات ہی کیا۔ امام علی مقام کی یہ جو شہادت ہے، یہ تو نبی علیہ السلام نے پہلے ہی بشارت دے دی، صحابہ کو علم تھا، سیدہ فاطمہ الزہرا کو علم تھا، مولا علی کو علم تھا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگہ بھی بتا دی کہ میرے حسین کو یہاں شہید کیا جائے گا، لیکن اور حضرت جبریل علیہ السلام نے بھی دیکھیں مٹی لا کے دی، تو علم تو تھا، لیکن ان سب کو یہ پتا تھا پختہ کہ ہمارا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صابرین ہے، اور اس آزمائش میں انشاءاللہ پورا اترے گا کہ نانا کے دین کو بچائے گا اور حق ادا کر دے گا کربلا کے اندر۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ میں نے چند گزارشات کی جن سے آپ کو بچنا چاہیے۔ اب کسی بد عقیدہ کے کپڑے رنگ پہن کر سمجھنا کہ ہم نے ان کی عقیدت اپنائی، نہیں، بد عقیدہ کی جو معاملات آپ کرو گے تو آپ بھی بد عقیدہ کہلاؤ گے، یاد رکھو۔ اب وہ سیاہ کپڑے پہنتے تم بھی سیاہ کپڑے پہنتے ہو، کیوں پہنتے ہو بھائی؟ پھر تم ان کی شبیہ ہو گے نا، نہ پہنو۔
کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے دوستوں بزرگوں، تو ایسی حرکت نہ کرو. اللہ تعالیٰ تمہیں بچائے، خاص کر سنیوں کو اور خاص کر میرے ارشادیوں کو اللہ تعالیٰ ان بدعقیدیوں سے بچائے. کیونکہ جو ملفوظات میں انشاءاللہ بہت جلد سخی ارشاد علی بابا کے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پیر سید ارشاد علی شاہ جیلانی نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خلیفہ مفتی اعظم کا انشاءاللہ تعالیٰ یہ پیغام جو ہے ابھی ہماری کتاب کی شکل میں آ رہا ہے، انہی کی رائٹنگ میں وہ شائع ہوگا. الحمدللہ آپ سماعت کیجئے گا، ابھی بہت جلد آ جائے گا. لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یقینی طور پہ میں نے صرف اصلاح کے لیے آپ سے بات کر رہا ہوں. کوئی بہت سے لوگ جذباتی ہیں، بچے جو بس جذباتی ہیں، جو کسی کے ورگلانے میں آ جاتے ہیں، وہ جذباتی ہیں، تو وہ نہیں چاہتے، وہ یہی کرتے ہیں جو اپنے من میں آتی ہے. تو خدا را ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو. یاد رکھو کیا یار، یہ تازیہ داری میں جب مزہ جب ہو کہ جب نو یا بھلے وہ کہتے ہیں ہم نو پڑھتے ہیں، ہم مرثیہ پڑھتے ہیں، ہم منقبت پڑھتے ہیں، تو یہ بھی تو دیکھو کہ اگر منقبت کے دوران یا پڑھنے کے دوران کوئی نماز کا یا اذان کا وقت ہے تو وہ رکتا ہے کوئی معاملہ وہاں؟ اسی وقت چاہیے سربراہ کو اس کے کہ روک دے سب کو، بھائی رکو، یہ ہے طریقہ، رک جاؤ، منقبت بھی پڑھ رہے ہیں لیکن ابھی اذان کا وقت ہو گیا، سب چلو نماز میں، تازیہ سائڈ پہ رکھ دو، نماز کے لیے سب چلو. کبھی ایسا ہوتا ہے تو پھر ہم مانیں کہ ہاں یار یہ طریقے میں چلو، لیکن یہ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ ہمارا ماحول ایسا ہو گیا ہے. اللہ رحم کرے. بس نماز سے دوری نہیں ہمیں برباد کیا ہے، کیونکہ نماز سے دوری ہے تو وہ کیسے اسلام کا پیارا ہوگا، میرے نبی کا پیارا ہوگا، میرے مولا علی کا پیارا ہوگا، جن کو نماز سے اتنی محبت. امام علی مقام کا آخری وقت ہے، بظاہر شہید ہونے سے پہلے نماز پڑھنے کی تمنا ہے، اور نماز 2 رکعت نفل ادا کی. تو نفل ادا کی تو کیا تھا، یہ نماز کی تلقین دی ہے. اور سجدے میں سر کٹایا تو سجدے کا یہ تھا کہ سجدے میں امام حسین ابھی تک موجود ہیں، اور جب اٹھیں گے روز قیامت سجدے کی حالت میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتے اٹھیں گے. تو اس امام علی مقام کے لیے میرے دوستوں سوچئے کچھ، اللہ تعالی ہم سب کو سچی ہدایت عطا فرمائے. اب دیکھیے کرنے کے کام کیا ہے. سب سے بڑی بات روزہ رکھنا. ان عشرے کے اندر اہل بیت کی یاد میں، کربلا والوں کی یاد میں، شہید اعظم کی یاد میں روزے رکھیں، ثواب پیش کریں ان کو. 2 روزے تو کم سے کم بہت بڑے ہیں، 9 اور 10 رمضان المبارک کے روزے کے بعد ان میں تو رکھنا چاہیے. احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سال بھر کی روزوں کے برابر کا ثواب اور اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اور حضرت امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں اپنی معجم میں کہ جو محرم شریف کا 1 روزہ رکھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ 30 روزوں کے برابر اجر عطا فرماتا ہے. یعنی محرم میں کسی دن بھی رکھے، ان عشرے کے علاوہ بھی محرم کے مہینے میں، محرم حرام میں. اور دوسرا یہ کہ اس مہینے میں خوب لوگوں کو کھانا کھلائے، پیاسوں کو پانی پلائے، شربت پلائے، سبیل لگائے. ماشاءاللہ بڑا اچھا عمل ہے. کیا بات ہے، لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے نا، خوب دیں، شبیل بنائے، پیاسوں کو پانی پلائے، خیرات کرے جتنا خوب ہو سکے. اور تیسرا یہ کہ اس 10 تاریخ کو یوم عاشور کے دن اپنے گھر والوں کو خوب سے خوب اچھے سے اچھا کھانا کھلائے، اچھے سے اچھے پیسہ خرچ کرے. جو یہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ پورا سال اس کے گھر میں اس بندے کے برکتیں عطا فرماتا ہے. یہ کچھ چند عمل اچھے ہیں جو کیے جائیں. قرآن پاک، درود و سلام، کلمہ طیبہ کا ورد کر کے تحفہ بنا کے پورے 10 دن کا ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں وہ پیش کیا جائے امامین کو، شہداء کربلا کو، اہل بیت کو. سبحان اللہ. تو میرے دوستوں بزرگوں یہ ضائع نہیں جاتا. یہ تو ایسا عمل ہے کہ تمہیں اس کی نیکیوں کا ثواب بھی ملے گا، اور روز قیامت ان شہداء کی شفاعت بھی تمہیں نصیب ہوگی. میں نے چند کلمات یہ آپ کے سامنے ادا کیے. اللہ تعالیٰ میری اس گفتگو کو قبول فرمائے. کچھ غلط ہو اللہ تو معاف فرما لے، اور اگر صحیح ہے تو اللہ میرے پیاروں کو، خاص کر ارشادیوں کو میں خاص کر کے زور دیتا ہوں، بیٹو بس اپنے پیر کی رہنمائی میں رہو. اگر مانتے ہو کہ ہم ارشادی ہیں تو پھر پیر کو دیکھو، ادھر ادھر نہ دیکھو. ادھر ادھر بہت نکلیں گے آپ کو ملنے والے پیر سے جدا کرنے والے. اگر تمہارا پیر ارشاد علی سخی بابا شاہ صاحب سچا ہیں تو پھر سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ تمہارا نگہبان ہے، اللہ تمہارا بیڑا پار کرے. وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین.